آج ہم تاریخ کی ایک ایسی شخصیت پر بات کر رہے ہیں جن کی زندگی کامیابی، المیے اور سیاست کے ایسے موڑوں سے بھری ہے جو آج بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ جی، ہم علی ابن ابو طالب کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کی پیدائش سے لے کر شہادت تک تقریباً ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ تو چلیں اس پیچیدہ شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک پیچیدہ شخصیت ہے۔ وہ صرف پیغمبر اسلام کے چچا زاد بھائی اور داماد ہی نہیں تھے، بلکہ چوتھے خلیفہ اور شیعہ مسلمانوں کے پہلے امام بھی۔ بالکل۔ ان کی زندگی کو سمجھنا ایک طرح سے اسلام کے ان ابتدائی سالوں کو سمجھنے جیسا ہے جب مسلم معاشرے کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں۔ اچھا، تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ان کی پیدائش کے بارے میں کچھ بہت ہی خاص بتایا جاتا ہے؟ جی، کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 600 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے، اور جو غیر معمولی بات ہے وہ یہ کہ کچھ روایتوں کے مطابق ان کی پیدائش کعبہ کے اندر ہوئی۔ کعبہ کے اندر؟ ہاں، جو اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو وہ تاریخ میں ایسی واحد شخصیت ہیں۔ یہ واقعہ شروع سے ہی ان کی شخصیت کو ایک خاص تقدس دیتا ہے۔ اور وہ پلے بڑے بھی پیغمبر اسلام کے گھر میں، تو مطلب تعلق شروع سے ہی بہت گہرا تھا۔ بہت گہرا۔ وہ ان سب سے پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، شاید بچوں میں سب سے پہلے۔ اس بارے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ والا؟ جی، جب پیغمبر اسلام نے پہلی بار اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی تو کوئی حمایت کے لیے نہیں اٹھا۔ اس وقت صرف ایک 14 سالہ لڑکا کھڑا ہوا، اور وہ علی تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسی موقع پر پیغمبر نے انہیں اپنا بھائی اور جانشین قرار دیا۔ یہیں سے تشریح کا اختلاف شروع ہوتا ہے۔ شیعہ مکتب فکر کے لیے یہ جانشینی کا پہلا اور واضح اعلان تھا۔ اور سنی مکتب فکر اسے کیسے دیکھتا ہے؟ وہ اسے ایک طرح سے علامتی حوصلہ افزائی کے طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان کی ہمت بڑھائی جا رہی ہے۔ لیکن اس واقعے سے ہٹ کر بھی یہ بات تو طے ہے کہ علی کی پوری زندگی پیغمبر کی حمایت کے لیے وقف تھی، جس کی سب سے بڑی مثال شاید ہجرت کے وقت نظر آتی ہے۔ ہاں، وہ ایک انتہائی خطرناک لمحہ تھا جب دشمنوں نے پیغمبر کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا تو علی ان کے بستر پر سوئے تاکہ دشمنوں کو لگے کہ وہ گھر میں ہی ہیں۔ یعنی اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ بالکل، اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ کچھ مفسرین قرآن کی ایک آیت، سورہ بقرہ کی آیت 207 کا تعلق اسی واقعے سے جوڑتے ہیں۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے۔ جی، تو مدینہ پہنچنے کے بعد ان کا کردار اور بھی اہم ہو گیا۔ وہ صرف ایک سپاہی نہیں تھے بلکہ اس نئی ریاست کا ایک اہم ستون بن گئے۔ وہ پیغمبر کے کاتب بھی تھے، نائب بھی، اور اسلامی فوج کے علمبردار بھی۔ اور ان کی شادی پیغمبر کی بیٹی فاطمہ سے ہوئی۔ میدان جنگ میں ان کی بہادری تو ایک لیجنڈ بن چکی تھی۔ جنگ بدر، احد، خیبر کا قلعہ فتح کرنا، جی، ہر جگہ ان کا نام نمایاں ہے۔ جنگ احد کے بارے میں تو ایک قول مشہور ہے کہ جب حالات بہت خراب تھے تو ایک غیبی آواز آئی، لاپتہ الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ تو ان کی فوجی بہادری ایک پہلو ہے، لیکن ان کے علمی اور روحانی مرتبے کے بارے میں ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ ہاں، اور اس کے لیے مباہلہ کا واقعہ بہت اہم ہے۔ یہ میدان جنگ نہیں تھا، یہ عقیدے کا میدان تھا۔ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو ہوا تھا؟ بالکل، جب حضرت عیسیٰ کی حیثیت پر بحث کسی نتیجے پر نہ پہنچی تو قرآن کے حکم کے مطابق مباہلے کا چیلنج دیا گیا، یعنی دونوں فریق اپنے سب سے قریبی لوگوں کو لائیں اور دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ تو بہت بڑا چیلنج تھا، یعنی اپنے عقیدے کی سچائی کو اپنے خاندان کی جان سے جوڑ دینا۔ جی، اور اگلے دن پیغمبر اسلام اپنے ساتھ جنہیں لے کر آئے وہ تھے علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ انہیں دیکھ کر عیسائی وفد نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اچھا؟ کردار بالکل واضح ہے، لیکن پھر ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جس کی گونج آج 1400 سال بعد بھی سنائی دیتی ہے، غدیر خم۔ یہ 632 عیسوی کا واقعہ ہے، پیغمبر کے آخری حج سے واپسی پر۔ غدیر خم کے مقام پر انہوں نے تمام حاجیوں کو روکا، ایک خطبہ دیا اور پھر علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جی، اور اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی تقسیم کا انحصار اسی ایک لفظ مولا کی تشریح پر ہے۔ کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ دوست، حمایتی یا رہنما اور آقا؟ بالکل، شیعہ مکتب فکر کے نزدیک یہ جانشینی کا ایک کھلا اور حتمی اعلان تھا، مولا یعنی آقا، جبکہ سنی مکتب فکر کے مطابق یہاں مولا کا مطلب دوست
یا قریبی ساتھی ہے، یہ علی کی فضیلت کا اعتراف تھا، خلافت کا اعلان نہیں۔ اور شاید اس وقت بھی یہ پوری طرح واضح نہیں تھا، جس کی وجہ سے بعد میں دونوں تشریحات کے لیے جگہ بنی۔ یہی اس معاملے کی پیچیدگی ہے۔ زبان کا ایک چھوٹا سا فرق مستقبل کا پورا راستہ بدل دیتا ہے۔ اور کچھ ہی عرصے بعد 632 میں پیغمبر اسلام کا انتقال ہو گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب یہ سارا نظریاتی اختلاف ایک سیاسی بحران میں بدل گیا۔ جی، جب علی اور بنو ہاشم تدفین کی تیاریوں میں مصروف تھے تو انصار اور کچھ مہاجرین ثقیفہ نامی جگہ پر جمع ہوئے اور ابو بکر کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ اور علی اس اجلاس میں موجود نہیں تھے۔ نہیں تھے۔ ان کا اور ان کے حامیوں کا موقف تھا کہ غدیر خم کی بنیاد پر خلافت علی کا حق ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس پر تاریخی روایات میں بہت اختلاف ہے۔ کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ عرصے بعد مسلمانوں کے اتحاد کی خاطر بیعت کر لی۔ جی، جبکہ شیعہ روایات ایک بہت مختلف تصویر پیش کرتی ہیں، جس کے مطابق ان پر دباؤ ڈالا گیا اور اس دوران ان کے گھر پر ایک حملہ بھی ہوا جس میں فاطمہ زخمی ہوئیں۔ سنی روایات اس کی سختی سے تردید کرتی ہیں۔ تو پہلے 3 خلفاء یعنی ابو بکر، عمر اور عثمان، ان کے تقریباً 24 سالہ دور میں علی کا کردار کیا رہا؟ انہوں نے ایک طرح سے عوامی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ وہ مدینہ میں ہی رہے، قرآن کی تدوین اور علمی کاموں میں مصروف رہیں۔ البتہ ان سے مشورہ لیا جاتا تھا، خاص طور پر عمر کے دور میں۔ لیکن وہ خود کو خلافت کا اہل سمجھتے رہے۔ جی، یہ احساس کبھی ختم نہیں ہوا، اور اس کی سب سے واضح مثال 644 میں عمر کی شہادت کے بعد نظر آتی ہے، جب 6 افراد کی کونسل کو اگلا خلیفہ چننا تھا۔ علی اور عثمان 2 اہم امیدوار تھے۔ ہاں، اور وہاں ایک شرط رکھی گئی کہ نیا خلیفہ قرآن، سنت اور پہلے 2 خلفاء کی مثال یعنی سیرت شیخین پر عمل کرے گا۔ اور علی نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا؟ کیوں؟ یہ تو بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ علی کا یہ کہنا کہ وہ صرف قرآن اور سنت کی پابندی کریں گے، دراصل اس بات کا اعلان تھا کہ وہ حکمرانی میں کسی انسانی مثال کو الہامی قانون کے برابر درجہ نہیں دیتے۔ ان کا موقف تھا کہ خلیفہ کو خود اجتہاد کرنا چاہیے۔ جبکہ عثمان نے یہ شرط قبول کر لی۔ جی، انہوں نے قبول کر لی، جو ایک مختلف سیاسی نظریے کی عکاسی کرتا تھا، یعنی تسلسل اور استحکام کو زیادہ اہمیت دینا۔ تو عثمان خلافہ بن گئے۔ ان کے دور میں علی کا رویہ کیسا رہا؟ علی عثمان کے بڑے ناقدین میں سے تھے۔ انہوں نے خاص طور پر اقربا پروری اور بیت المال کے استعمال پر تنقید کی، لیکن جب عثمان کے خلاف بغاوت بڑھی اور ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو علی نے طالسی کی کوشش کی۔ بالکل، اور اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو ان کے گھر کی حفاظت کے لیے بھی بھیجا۔ وہ عثمان کے قتل کے سخت خلاف تھے۔ تو 656 میں عثمان کے قتل کے بعد علی کو آخرکار خلافت مل گئی، لیکن یہ کوئی جشن کا لمحہ نہیں تھا، بلکہ ایک طوفان کی شروعات تھی۔ بالکل، انہیں خلافت ایک ایسے وقت میں ملی جب ریاست شدید بحران کا شکار تھا، مدینہ میں افراتفری تھی، اور سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو فوراً سزا دی جائے۔ اور علی کا موقف تھا کہ پہلے امن قائم ہو، پھر انصاف کیا جائے گا۔ جی، لیکن ان کے مخالفین نے اسے کمزوری یا قاتلوں سے ملی بھگت قرار دیا۔ یہیں سے اسلام کی پہلی خانہ جنگی یا پہلے فتنے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پہلا بڑا چیلنج پیغمبر کی بیوہ عائشہ، طلحہ اور زبیر کی طرف سے آیا۔ ہاں، وہ ایک فوج لے کر بصرہ پہنچے اور اس کے نتیجے میں 656 میں جنگ جمل ہوئی۔ اونٹ کی جنگ۔ جی، کیونکہ عائشہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر فوج کی قیادت کر رہی تھیں۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ تھا۔ اس جنگ میں علی کو فتح ہوئی، لیکن ہزاروں مسلمان مارے گئے۔ اور انہوں نے شکست خوردہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ بہت فراخ دلی کا، عام معافی کا اعلان کیا اور عائشہ کو پورے احترام کے ساتھ مدینہ واپس بھیج دیا۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی، اصل چیلنج تو شام سے آیا، معاویہ کی طرف سے۔ جی، شام کے گورنر معاویہ، جو عثمان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے علی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کا نعرہ بلند کیا۔ تو اس محاذ آرائی کا نتیجہ جنگ صفین کی صورت میں نکلا۔ ہاں، 657 میں کئی مہینوں کی جھڑپوں کے بعد جب علی کی فوج کو فیصلہ کن برتری حاصل ہونے لگی تو معاویہ کی فوج نے ایک چال چلی۔ انہوں نے نیزوں پر قرآن بلند کر دیے۔ بالکل،
اور نعرہ لگایا کہ فیصلہ تلوار سے نہیں، خدا کی کتاب سے ہونا چاہیے۔ اس نے علی کی فوج میں پھوٹ ڈال دی۔ اچھا۔ ایک بڑا گروہ جن میں بہت سے قرآن کے قاری تھے، انہوں نے جنگ روکنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ علی نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ ایک دھوکہ ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ اور علی کو مجبوراً تھالسی یعنی آربیٹریشن قبول کرنی پڑی۔ جی۔ اور یہی وہ فیصلہ تھا جس سے ان کے اپنے کیمپ میں ایک نیا گروہ پیدا ہوا، خوارج یعنی الگ ہونے والے۔ ایک منٹ، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف کیوں ہو گئے؟ کیا ثالثی قبول کرنا اتنی بڑی غلطی تھی؟ وہ تو خون ریزی روک رہے تھے۔ ان لوگوں کے نزدیک جو بعد میں خوارج کہلائے، یہ ایک ناقابل معافی نظریاتی گناہ تھا۔ ان کا نعرہ تھا، حکم صرف اللہ کا ہے۔ ان کی نظر میں جب باغیوں سے لڑنا خدا کا حکم ہے تو انسانوں کو بیچ میں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تو ثالثی قبول کر کے علی نے ان کی نظر میں انسانی فیصلے کو خدا کے حکم پر ترجیح دی؟ بالکل، یہ ایک سیاسی نہیں بلکہ ایک گہری مذہبی بغاوت تھی۔ اور ثالثی کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ علی کے خلاف گیا۔ اس نے ان کی پوزیشن کو کمزور کیا اور معاویہ کو ان کے برابر ایک سیاسی حریف کے طور پر کھڑا کر دیا۔ ادھر خوارج نے علی اور معاویہ دونوں کو کافر قرار دے دیا۔ اور وہ متشدد ہو گئے؟ بہت زیادہ۔ انہوں نے عام شہریوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو اب علی کو پہلے اپنے مخالفین سے لڑنا پڑا، پھر اپنے ہی سابقہ حامیوں سے۔ یعنی جنگ نہروان؟ جی، 1658 میں خوارج کے خلاف جنگ نہروان لڑنی پڑی، جس میں خوارج کو بری طرح شکست ہوئی، لیکن اس جنگ نے ان کے بہت سے حامیوں کو بھی ان سے بددل کر دیا۔ اسی دوران مصر بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو ان کی حکومت صرف عراق اور ایران تک محدود ہو کے رہ گئی تھی۔ جی۔ اور پھر 661 میں کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز کے دوران ایک خارجی ابن ملجم نے ان پر زہر میں بھیجی ہوئی تلوار سے حملہ کیا، اور وہ 2 دن بعد انتقال کر گئے۔ ہاں، دشمنوں سے بے حرمتی کے خدشے کے پیش نظر ان کی تدفین خفیہ رکھی گئی۔ آج نجف، عراق میں جو ان کا مزار ہے، وہ شیعہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس زیارت گاہ ہے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حسن خلیفہ بنے، لیکن انہوں نے جلد ہی معاویہ کے حق میں دستبرداری اختیار کر لی۔ مسلمانوں میں مزید خون ریزی سے بچنے کے لیے، اور اسی سے اموی خلافت کا آغاز ہوا، جو اسلام کی پہلی بادشاہت تھی۔ تو جب ہم ان کے ورثے کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت پیچیدہ اور کثیر الجہاتی نظر آتا ہے۔ بہت زیادہ۔ سنی مسلمانوں کے لیے وہ چوتھے اور آخری خلیفہ راشد ہیں، ایک عظیم عالم اور بہادر سپاہی۔ شیعہ مسلمانوں کے لیے وہ پیغمبر کے بعد خدا کی طرف سے مقرر کردہ پہلے معصوم امام ہیں۔ اور صوفی ازم میں بھی ان کا مقام بہت بلند ہے۔ جی، تقریباً تمام روحانی سلسلے اپنا شجرہ علی سے ہی جوڑتے ہیں۔ وہ علم اور باطنی حکمت کا دروازہ سمجھے جاتے ہیں۔ اور ان سے منسوب تحریریں بھی ہیں، جیسے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ ان کے خطبات، خطوط اور اقوال کا مجموعہ ہے، جسے عربی ادب کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ اس میں حکومت، انصاف، فلسفے پر گہری باتیں ہیں۔ تو آخر میں یہ سب کیا معنی رکھتا ہے؟ علی ابن ابی طالب ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی زندگی اسلام کی ابتدائی تاریخ کے تمام بڑے واقعات کا مرکز رہی۔ ان کی میراث آج بھی گہری تقسیم اور شدید عقیدت دونوں کی عکاسی کرتی ہے۔ بالکل، اور شاید ان کی کہانی ہمیں اصول پسندی اور سیاسی حقیقت پسندی کے درمیان دائمی کشمکش پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کہ کیا ایک رہنما کو اپنے اصولوں پر سختی سے قائم رہنا چاہیے، چاہے اس کی حکومت کمزور ہو جائے؟ یا اسے استحکام کے لیے سیاسی مصلحت اور سمجھوتوں سے کام لینا چاہیے؟ علی نے ہمیشہ پہلا راستہ چنا۔ یہ وہ سوال ہے جو ان کی زندگی سے ابھرتا ہے اور شاید آج بھی اتنا ہی